اب ایک بندہ کہ جی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا. ہاں آپ کو کہانیاں کرائی گئی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا. یار آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی غیر شرعی حرکت کریں؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی اور اس نے آپ علیہ السلام کے کھانے میں بھنی ہوئی بکری جو کہ آپ کو پسند تھی اس کے اندر زہر ملا دیا. لیکن اس دوران کئی صحابہ جنہوں نے ایک ایک لقمہ چکھ لیا تھا ان میں سے کئی صحابہ شہید ہو گئے اس زہر کی وجہ سے. تو اب مجھے بتائیں صحابہ کرام جو ساتھ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا کھا رہے تھے، وہاں پہ روایا ہو اپنی غلطیاں بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا. مثلا جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ پھرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں. دعا کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کر لیں. اگر کوئی دعا پڑھ کے تو سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان ساری دعاؤں کے ساتھ آتا ہے ناگہانی آفات جو انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی نہ کی. اب ایک بندہ کہ جی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا. ہاں آپ کو کہانیاں کرائی گئی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا. یار آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی غیر شرعی حرکت کریں؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی. ابو داؤد میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے. اور اس نے آپ علیہ السلام کے کھانے میں بھنی ہوئی بکری جو کہ آپ کو پسند تھی اس کے اندر زہر ملا دیا. آپ علیہ السلام نے جب کھانا شروع کیا تو آپ کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے. تو جیسے ہی آپ نے لقمہ زبان پہ رکھا تو اس لقمے نے بول کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے نہیں نگلنا، میرے اندر زہر ہے. تو آپ نے وہ تھوک دیا. لیکن اس دوران کئی صحابہ جنہوں نے ایک ایک لقمہ چکھ لیا تھا ان میں سے کئی صحابہ شہید ہو گئے اس زہر کی وجہ سے، اور اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل بھی کروایا گیا. ظاہر اس نے زہر دیا تھا. تو اسے پوچھا گیا بھی تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے چیک کرنا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا، اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. خیر ایمان کی دولت پھر بھی نہیں ان کو نصیب ہوئی اس واقعے کے بعد بھی. جس طرح ہم یہاں لوگوں کو ان کے بزرگوں کی بابوں کی کفری عبارتیں بھی دکھا دیتے ہیں نا، پہلے تو بڑے وثوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل غلط ہے، جب دیکھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ بتاؤ، پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو یہ مینٹالٹی شروع سے. تو اب مجھے بتائیں صحابہ کرام جو ساتھ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا کھا رہے تھے وہاں پہ، تو کیوں شہید ہو گئے؟ زہر کا اثر ہو جاتا ہے. جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے آ جانی، موت نہیں ٹل سکتی. اور پھر صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ 4 سال تک نبی علیہ السلام کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف رہی، حتیٰ کہ آپ کی وفات بھی اسی میں ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دشمنوں کے ہتھے تو نہیں چڑھنے دینا تھا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ طے کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. تو اس کے تحت اللہ نے آپ کو اسپیشل پروٹیکشن دی. لیکن آپ کی خواہش تھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میری خواہش ہے اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی پوری کر دی اور آپ کو شہادت کے مرتبے تک پہنچایا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، کیا نبی علیہ السلام شہید ہوئے تھے، اس میں یہ ساری احادیث بتائی ہیں، باقاعدہ ان کو ڈسپلے کروایا ہے، ایک ایک کا JPG دکھایا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا. تو وہ زہر کا اثر واپس آیا. بخاری کے الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے کہتے تھے کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو میں نے گوشت کھایا تھا آج میری رگیں کاٹ رہا ہے. اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے آنری طور پہ شہادت کے درجے کے اوپر فائز کیا اللہ کے حکم سے، یعنی اس کا زہر واپس آ گیا. ورنہ
جو شہید ہونے والے تھے وہ تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام 4 سال تک سروائیو کیا، اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو واپس لے کے آئے۔ تو کوئی نقصان اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ کسی کے مقدر میں ہو۔ تو یہ جھوٹے واقعات ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا۔ تقدیر کو جو اپنے اوپر غالب کرے گا اس کے اوپر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ ناگہانی آفات کے لیے ہوتا ہے، اور ناگہانی آفات بھی ادر دین موت، موت نہیں ٹلے گی۔ موت اور بڑھاپا یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی میڈیکل علاج بھی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی آپ طب نبوی کے اوپر احادیث اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ آپ کو ملے گا کہ موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض کی دوا اللہ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن بڑھاپا اور موت آج بھی نہیں ہے۔ سر کو بڑھاپا نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص اپنی سکن سرجری کرا بھی لے تو اس کے اندر اعضاء کی عمر تو پوری ہو چکی ہوتی ہے، صرف چہرے کو مینٹین کیا ہے نا اس نے، وہ بھی کس حد تک، وہ کتنے بھدے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، جو زبردستی اس طرح کی سکن ٹائٹ کرواتے ہیں۔ اور اگر آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہوگا تو میرے بھائی کئی لوگ ہیں جن کی عمر تو 40 سال ہے لیکن ان کے گردے 60 سال کے ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے خوراک صحیح استعمال نہیں کی۔ ان کا معدہ ہو سکتا ہے 70 سال کا ہو چکا ہو، اس طرح کی باہر کی گندی غذائیں انہوں نے کھائی ہیں کہ جتنا اس نے ٹیمپر ہونا تھا 40 سالوں میں، 70 سالوں کے اندر وہ 40 سال میں ہی ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں انسان کی ہر عضو کی ایک میڈیکل لائف ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے درمیان وہ علیحدگی کروایا کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے اور رات کے وقت سارے اس کے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سے گناہ کے کام کروائے۔ کوئی آگے کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں شخص سے چوری کروائی، فلاں شخص سے میں نے قتل کروا دیا، فلاں شخص سے میں نے زنا کروا دیا۔ تو شیطان خاص امپریس نہیں ہوتا۔ ایک چیلا آگے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے، تو شیطان کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے، اور اس کو گلے لگا کے ملتا ہے، کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جب میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پورا معاشرہ اس کے اوپر کھڑا ہے۔ اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہے کہ آخری درجے تک نبھانے کی کوشش کی جائے۔ میرا ایک کلپ کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ ہوا تھا یوٹیوب کے اوپر، مظلوم بیوی کے نام سے، کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر کس طرح عورتوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں اور خاوند جو ہے ان کو کس طرح اپنا غلام سمجھ کے رکھتے ہیں۔ آج مجھے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو مسلم شریف کی حدیث تھی کہ شیطان خوش ہوتا ہے میاں بیوی سے علیحدگی کے معاملے میں، تو قرآن نے بھی اس حدیث کو انڈورس کر دیا ہے کہ واقعی شیاطین کا جو اول مصداق ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دیں۔